ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ، سورہ اخلاص تمام مومن و مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص شہید استاد سبت جعفر، بانی رکن باب العلم فاؤنڈیشن سجاد رضوی صاحب، جو گزشتہ برس ہمارے درمیان تھے، اس سال نہیں ہیں۔ میرے تایا تازہ مرحوم ہوئے ہیں سید حسین ابن حسین، اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے تمام شہدائے ملت جعفریہ، بانیان مجلس کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ درود بھیجیں بر محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وكانوا لنا عابدین۔ درود بھیجیں بر محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک، اس سرزمین کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے، ان کی تعلیمات و فضائل سے، بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ مقدمتاً چند عرائض اور اس کے بعد موضوع کی جانب آؤں۔ خدا نے متعال نے تمام نعمتوں کی نسبت جس چیز کا اپنے بندوں سے تقاضا کیا وہ یہ کہ اس کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، دیکھو اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت کے اندر اضافہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمومی بہت ساری نعمتیں دی، انسان دیکھتا ہے اپنے گرد و نواح پر، جب نظر دوڑاتا ہے جگہ جگہ نعمتوں سے سرشار ہے، انسان گھرا ہوا ہے۔ ایسی نعمتیں جو تمام کی تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی، ان نعمتوں کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ اسی طرح بعض ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم، ہر بندے کو عطا نہیں کی۔ بعض اقواموں کو، بعض ملتوں کو، بعض گروہوں کو، بعض گھرانوں کو وہ نعمت عطا کی۔ لیکن ان تمام کی نسبت جس چیز کا تقاضا خداوند نے متعال کر رہا ہے وہ یہ کہ ان نعمتوں کا انسان شکر ادا کرے۔ ہم
فرش عزا پر آتے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرتے ہیں۔ یہ ان لاکھوں نعمتوں میں سے چند ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم یا ہر قبیلے کو عطا نہیں کری۔ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ہے، ہر کسی کے اندر یہ ظرف نہیں ہے، ہر کسی کے اندر خداوند متعال نے یہ صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ اس فرش عزا کو برپا کر سکے، اس فرش عزا پر آ سکے، اپنے آپ کو متبرک کر سکے اس فرش عزا کے ذریعے۔ لہذا جہاں اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے وہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی نسبت سوال کر رہا کہ دیکھو آیا اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر یعنی اس نعمت کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ خالی یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے مثلاً کہہ دے الحمدللہ شکرا للہ، اس کا شکر ادا ہو جائے، اس نعمت کا شکر ادا ہو جائے، نہیں۔ ہاں زبان سے اقرار ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن کافی ہے، کافی نہیں ہے۔ لازمی ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ یعنی انسان اقرار کر رہا ہے، یہ ایک مرحلہ، لیکن اس اقرار کے ساتھ ساتھ آیا اس نعمت کے تقاضوں کو جان رہا ہے، اس نعمت کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ لہذا انسان ان چند ایام کے اندر، یہ 2 سوا 2 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے احسان کر کر ہم پر یہ نعمت عطا کی، انسان کوشش کرے کہ ان ایام کے اندر جتنا ممکن ہو سکے اس کے تقدس کا پاس رکھتے ہوئے انسان اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ جب اس نعمت کے تقاضوں کو جانے گا، جب اسے معلوم ہوگا یہ نعمت کیوں عطا کی، کس لیے عطا کی، اللہ تعالیٰ اس نعمت کے ذریعے مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اگر یہ نہ جانے تو کبھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ زبانی کر سکتا ہے لیکن عمل سے اس کا اقرار، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان خود سوچے ان چند ایام کے اندر کہ آیا یہ عزاداری ہے کیا، آیا کس تحریک کا تسلسل ہے جسے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے شروع کیا، کیا مقصد لے کے نکلے، ہدف کیا تھا، کیا چاہتے تھے، کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، راستہ کیسا تھا، مخالفین کون تھے، کس نے حمایت کی، کس نے مخالفت کی، جو پیغام دیا، جو خطبہ دیا، جو خطوط لکھے وہ کیا تھے۔ یعنی انسان غور کرے، واقعاً 2 سوا 2 مہینے اور ایسے کتنے ایام سال سال سے گزر جائیں اور ہمیں چند کلمات سید الشہداء کے جو اس تحریک کی وضاحت کر سکے ہمیں معلوم نہ ہو۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی تمہارا آئیڈیل کون، تمہارا امام کون، ہم فخر سے کہیں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب پوچھے بھئی کیا کیا تھا، ہمارے پاس سوائے مصیبت پہ بیان کرنے کے کچھ اور چیز نہ ہو۔ کہا بھئی یہ مصیبت دوسروں پر کیوں نہیں آئی، ان پر کیوں آئی، ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ کیوں اتنے اصحاب کی تعداد موجود تھی، تابعین کی تعداد موجود تھی، کیوں کوئی سامنے نہیں آیا، کیوں اتنے کم افراد نے ساتھ دیا، لاکھوں مسلمانوں میں سے 72 نکل کر کربلا میں آئے، کیا ہدف تھا، کیا فلسفہ تھا، کیا مقصد تھا، ہمارے پاس جواب موجود نہ ہو۔ انسان سوچے واقعاً کس طرح کربلا کی تبلیغ کرے گا، ذمہ داری ہے نا، یہ وہ وعدہ ہے نا جو جناب زینب نے دربار یزید میں کیا تھا، یہ وہ چیلنج ہے جو زینب کبریٰ نے یزید کو دیا تھا کہ اے یزید کیدک وسعیک واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید جو کچھ تیرے بس میں ہو کر کے دیکھ لے، اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ وہ تحریک جو میرا بھائی مدینے سے شروع کر چکا ہے یہ ابدی ہے، یہ دائمی ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ تا قیام قیامت انسانیت کی ہدایت کا وسیلہ ہے۔ اور یہ عزاداری اسی تحریک کا تسلسل ہے، یہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کا تسلسل ہے، وہ تحریک جسے 61 ہجری میں یزید نے کربلا میں دفن کرنا چاہا، لیکن زینب کبریٰ کے خدموں نے، سید سجاد کے خدموں نے اسے کربلا کے مقتل سے نکال کر کوفہ و شام کے بازار اور آج یہ 1446 ہجری میں
جاری و ساری دنیا کے اندر یہ تحریک برپا ہے. دنیا کے اندر حسین ابن علی کا پیغام آج روز روشن کی طرح آیا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو حریت کی تحریک سے، آزادی کی تحریک سے، ظلم کے خلاف عدالت کے قیام کے لیے منسوب کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجے امام کی ذات کے اوپر بآواز بلند. بس یہ ہمارے ذہن میں رہے. کیا ہے کربلا؟ وہی پیغام جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی سرزمین پر جب روانہ ہونا چاہتے ہیں، ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، مکے سے کوفہ کی جانب ارادہ رکھتے ہیں جانے کا. خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ الا ومن كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. دو شرط بیان کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ لشکر حسینی میں شامل ہونے کے لیے. دیکھیں جس طرح حلال محمد روایت کے مطابق حلال الى یوم القیامہ وحرامہ حرام الى یوم القیامہ، جس طرح رسول اللہ کا دین تا قیام قیامت جو اس دین کے اندر حلال کر دیا گیا وہ تا قیام قیامت حلال، جو اس دین کے اندر حرام کر دیا گیا وہ تا قیام قیامت حرام. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مجسم دین ہے. جو اصول بیان کر رہے ہیں اپنے لشکر کی شمولیت کا، وہ خالی 61 ہجری تک محدود نہیں ہے، وہ آج 1446 ہجری کے اندر بھی معیار وہی معیار ہے. کیا بیان کیا؟ من کان فینا باذلا مہجتا، کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے، ہر کوئی نہیں، جو اپنے آپ کو ہمارے اوپر قربان کر دے، اپنا خون ہمارے اوپر نچھاور کر دے، وَمُوَطِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور اس قربانی کے ذریعے وہ پروردگار عالم سے ملاقات چاہتا ہو، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، تو ہمارے ساتھ چلے. اس کے علاوہ کسی میں یہ ظرفیت نہیں ہے کہ حسین ابن علی کے لشکر میں شامل ہو سکے. اگر شامل ہو بھی گیا تو اس کی عاقبت اس لشکر کے اندر نہیں ہے. تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات نظر آتے ہیں. ظہر عاشور تک سید الشہداء کے ساتھ ہیں، عصر عاشور تک سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. اس قرب الہی کی منزل کے اتنے نزدیک آ کر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے. کیوں؟ کیونکہ ہدف وہ ہدف نہیں تھا، قربانی کرنے کا جذبہ نہیں تھا. اور کربلا ہم دیکھیں کتنی تاکید جگہ جگہ روایات کے اندر، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ روایات کے اندر ہے کہ ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ یا اس کو تلوار سے قتل کر دیا گیا یا اس کو زہر دے دیا گیا. تمام کے تمام ائمہ شہید، تمام کے تمام ائمہ کے اوپر مصیبتیں ڈھائی گئیں، تمام کے تمام ائمہ کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا، لیکن ہر امام نے اگر گریہ کیا اور گریہ کرنے کا حکم دیا تو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. بالآخر کیا ہے ایسی چیز؟ کیوں؟ کیونکہ وہ صفات کمال و جمال الہی، وہ صفات الہیہ اس زمین پر اگر متجلی ہو رہی ہے تو سب سے زیادہ قدرت کے ساتھ کربلا میں نظر آتی ہے. لہذا حکم دیا گیا کہ دیکھو کربلا کو تھامے رکھنا. کیوں؟ کیونکہ کربلا حق و باطل کا معیار قرار پا رہی ہے. کربلا معیار قرار پا رہی ہے تا قیام قیامت. کیوں؟ کیونکہ اس پوری قدرت کے ساتھ صفات الہی کربلا کے اندر تجلی پیدا کر رہی ہے. خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں. خداوند متعال نے انہیں امام قرار دیا کہ اس کے امر سے انسانوں کی ہدایت کریں، اس پست ترین عالم سے بلند ترین مقامات تک پہنچائیں اس انسان کو. یہ راستہ حسین ابن علی نے فراہم کیا.
کہ انسان کو اس تکوین کے ساتھ، اس عالم ولایت کے ساتھ متصل کر دیں کہ جس کا وعدہ، جس کا عہد و پیمان خداوند متعال نے تمام انسانیت سے عالم ذر کے اندر لیا تھا۔ سورہ اعراف کی 172ویں آیت کہ جب خداوند متعال جناب آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے عہد و پیمان کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ان کے اوپر گواہ بنایا، اور اس کے بعد خداوند متعال نے ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا جواب دیا؟ قرآن کی آیت کے مطابق قالوا، ان سب نے جواب دیا بلا، اے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی وحدانیت و ربوبیت کی گواہی کے بعد خداوند متعال نے ان انسانوں سے یہ وعدہ لیا کہ ھذا محمد رسولی، یہ محمد میرے رسول ہے، وعلی امیر المؤمنین خلیفتی، اور علی مومنوں کے امیر اور میرے خلیفہ و جانشین ہے اس سرزمین کے اوپر۔ اس گواہی کے ساتھ انسان کی خلقت ہوئی، اور جس نے جتنا جلدی، جتنے یقین کے ساتھ لبیک کہا، اس کا اثر اس دنیا کی خلقت کے اندر وہاں پر نظر آیا۔ اور خالی انسان کا معاملہ نہیں تھا، خالی شیعوں کا معاملہ نہیں تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ اخذ میثاق شیعتنا بولایت لنا، خداوند متعال نے ہمارے شیعوں سے جو عہد و پیمان لیا وہ ہماری ولایت کا عہد و پیمان لیا۔ لیکن آیا صرف شیعہ؟ آیا صرف انسان؟ نہیں، جناب قمبر علیہ السلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام کی خدمت میں ایک پھل لایا جاتا ہے، امام اس پھل کو کاٹتے ہیں، پھل کڑوا نکلتا ہے۔ جناب قمبر ہیں، عام شخص نہیں ہے، کم پر راضی نہیں ہوتے، بھائی کوئی مسئلہ ہوگا، پھل خراب ہو گیا، کہا نہیں، اس کی حقیقت کو جاننا ہے۔ دیکھیے جب ہمارا تصور کائنات، بعض چیزیں اگر ہم شاید دوسروں کے سامنے بیان کریں تو بہت مذاق لگے، روایات کے اندر ہے فلاں گناہ کیا یہ عذاب زمین کے اوپر آتا ہے، فلاں کام کیا یہ عذاب آتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، نہیں اس کے تو اسرار، اس کے تو اسباب موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، یہ ظاہر ہے۔ اگر ہمارا تصور کائنات مادی نہیں ہے، ہم مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ اس کائنات کو نہیں دیکھتے بلکہ الہی تصور کائنات رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں انسان خالی یہ مادہ نہیں ہے، انسان خالی یہ میٹر نہیں ہے، بلکہ ایک ماورائے مادہ ایک اور حقیقت موجود ہے۔ اگر ان تمام باتوں کے ساتھ اس چیز کو دیکھیں، اب جناب قمبر کا ایمان، کہتے ہیں مولا کیا وجہ ہے یہ کڑوا نکلا، کیوں یہ پھل میٹھا نہیں ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یا قمبر ان اللہ تبارک و تعالی اخذ عقد مودتنا علی کل حیوان و نبت، اے قمبر جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مودت و ولایت کا عہد ہر حیوان اور ہر نبات، ہر پودے، ہر شجر، ان سب سے لیا۔ من قبل منہ ولایتنا و مودتنا تاب و طہرا، جس مخلوق نے ہماری ولایت کا اقرار کیا، جس مخلوق نے ہماری مودت اس سے قبول کر لی گئی، خداوند متعال نے اس مخلوق کو پاک و طاہر قرار دیا، اس پھل کو میٹھا قرار دیا، اور جس مخلوق نے اس ولایت کا انکار کیا، خداوند متعال نے اس کو خبیث قرار دیا، اس کو کڑوا قرار دیا، اس کو قابل استفادہ قرار نہیں دیا۔ یعنی یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ انسان تصور کرے کہ بس اس نے بڑا کوئی کمال کر دیا ہے اور خود بخود جو ہے وہ اس فرش کے اوپر آ گیا ہے، نہیں۔ ہر زمین یہ لیاقت نہیں رکھتی کہ وہاں عزا خانہ منعقد کیا جا سکے،
ہر گھرانہ یہ لیاقت، یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ عزاداری برپا کر سکے. ہر سرزمین یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ اللہ کا ولی حسین ابن علی اس زمین پر دفن ہو سکے. ہر پانی آب زمزم نہیں ہوتا، ہر مٹی خاک شفا نہیں ہوتی. یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار ہے جو اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. یہ بغیر اس کے یہاں تک نہیں پہنچا. خاک شفا قرار دیا کس مٹی کو؟ جہاں حسین ابن علی کا خون بہا. دوا نہیں کہا، شفا کہا. دوا کے اندر احتمال ہوتا ہے کہ نتیجہ دے یا نہ دے. اگر کوئی معنی آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے تو دوا اثر نہیں کرتی. کہا نہیں، لیکن یہ اثر ہے، یہ دوا نہیں ہے، یہ خود شفا ہے. ایسے ہی ہو گیا؟ نہیں. عالم ذر میں جب عہد لیا گیا تو جس نے جس یقین و سرعت کے ساتھ اقرار کیا، اس دنیا کے اندر اس کو اسی طرح خلق کیا گیا. اتوار کی مفاتی کے اندر زیارات ہیں. ہر روز ہر دن کی ایک زیارت ہے. ہفتے کی زیارت رسول اللہ کی ہے. اتوار امیر المومنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہما کی زیارت ہے. ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پہ بآواز بلند. وہاں پہ ہم جناب زہرا کی زیارت کے اندر گواہی دیتے ہیں، یا ممتحنہ، اے وہ جس کا امتحان لیا گیا. امتحنک اللہ الذی خلقکی، آپ کا امتحان اس نے لیا جس نے آپ کو خلق کیا. قبل ان یخلقکی، قبل اس کے کہ آپ کو اس زرزمین کے اوپر خلق کرتا. یعنی آپ کی ظاہری ولادت سے قبل آپ کا امتحان لیا گیا. فوجدکی لممتحنک بہ صابرا، اور اس امتحان میں آپ کو صابر و شاکر پایا. یہ مقام اس دنیا کے اندر اگر ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ بے سبب نہیں ہے. تمام کائنات سے یہ امتحان لیا گیا. اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ کی رسالت کا، امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا. اور پھر اس کائنات کی خلقت، اس کائنات میں اس کی خلقت اسی لبیک کے مطابق قرار پائی. البتہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان جب اس حالت میں اس سرزمین پر بھیج دیا گیا تو اب اس کا امتحان ختم، اب جو چاہے کرے، اب یہ حق و باطل کی صفیں بدل نہیں سکتی. نہیں، اس عہد و پیمان پہ باقی رہنا اس دنیا کا امتحان ہے کہ انسان ان کی ولایت کے سامنے ان سے متمسک ہو جائے، ان کی ولایت کے سامنے تسلیم ہو جائے، ان کے سامنے خاضع ہو جائے، ان کے سامنے خاشع ہو جائے، اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دے، ان کے سامنے تسلیم ہو جائے. یہاں یہ اختیار ہے. ممکن ہے کہ وہاں اقرار کر کے آیا ہو اور یہاں آنے کے بعد ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود شکر نعمت نہ کرنے کے سبب وہ اس صف سے دور ہو جائے اور حق سے باطل کی طرف منحرف ہو جائے، نور سے ظلمتوں کی طرف چلے جائے. اور عین ممکن ہے کہ کوئی شخص ظلمتوں میں گھرا ہو لیکن زندگی ایسی گزارے، جستجو کرے، اللہ کی راہ میں اخلاص پیدا کرے، اور نتیجہ یہ نکلے کہ وہ ظلمتوں سے نور کی طرف آ جائے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور آج بہت واضح ہے، آج ان صفوں کا، ان کی رد و بدل ہمیں دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں، حسین ابن علی کو حریت کا رہنما مانتے ہوئے، ظلم کے خلاف قیام کا علم بردار مانتے ہوئے، عدالت کا علم بردار مانتے ہوئے، آج ایک ملت فلسطین کے نام پر ظلم کے مقابل ڈٹی ہوئی ہے. اور وہ معیار اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ ہم دنیا میں ان افراد کو جب دیکھیں کہ جو اسلام سے کوسوں دور تھے، وہ آج عدالت کے لیے قیام کرتے نظر آ رہے ہیں. اور وہ کہ جنہیں خداوند متعال نے مقدس ترین سرزمین کے اوپر تسلط عطا کیا، وہ طاغوت کے سامنے، وہ استکبار کے سامنے سر جھکائے نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ نعمت دی اللہ نے، لیکن اس نعمت کو جھٹلایا جا رہا ہے. اور وہاں جستجو کی، تحقیق کی، اور اب
عدالت کے لیے قیام کر رہا ہے. کون؟ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. لہٰذا اس دنیا کے اندر اس پیمان کے مطابق انسان نے جتنا پابند رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ جس حال میں آیا، اگر میں شیعہ گھرانے میں آ گیا، اگر میں سید خاندان کے اندر پیدا ہو گیا تو اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کارڈ مجھے لکھ کے دے دیا کہ اب تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. نہیں، کوئی ایسی چیز اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. بہت بڑی بڑی شخصیات تاریخ کے اندر ایسی گزری جو سخت ترین حالات میں اہل بیت کے ساتھ دینے کے باوجود عاقبت بخیر نہ ہو سکی. آپ دیکھیں مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں. سب سے بڑی مثال زبیر. یعنی روایات کہتی ہیں کہ ارتد الناس بعد رسول اللہ الا ثلاثه او اربعه، سوائے 3-4 افراد کے سب حقیقت دین سے دور ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، دین کا انکار کر دیا تھا رسول اللہ کی رحلت کے بعد. 3-4 افراد کے علاوہ ان 3-4 افراد میں سب سے زیادہ امیر المؤمنین کا دفاع کرنے والا کون؟ زبیر. تلوار اٹھائی ہے، زبیر زخمی ہوئے ہیں. جب جناب زہرا کے گھر پر حملہ ہوا زبیر نے دفاع کیا. پوری امت مقابلے پر ہے، 3-4 افراد کے اندر ایک زبیر. امیر المؤمنین کی حاکمیت کا دور آیا، سب سے پہلے بیعت کرنے والا زبیر. حاکمیت مستقل ہونے کے بعد سب سے پہلے بیعت توڑنے والا زبیر. کہیں اللہ نے گارنٹی کارڈ لکھ کر نہیں دیا، رشتہ داری بھی ہے مولا سے. ایسا نہیں ہے کہ جس حال میں خلق کر دیے گئے تا ابد اسی طرح رہو گے. نہیں، امتحان ہے. جس طرح وہاں امتحان دیا اسی طرح یہاں بھی انسان نے امتحان دینا. تسلیم ہو جانا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے سامنے. آپ دیکھیں بہت سارے اسباب نظر آتے ہیں کہ کیوں ایسا کیا ہوا. یہ تسلیم کا مقام کیا ہے؟ ہمیں جناب سلمان نظر آتے ہیں امیر المومنین کی زندگی کے اندر، حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام نظر آتے ہیں سید الشہداء کی زندگی کے اندر، اور بھی افراد ہیں. لیکن وہ مقام جو انصار ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت ابو الفضل عباس کا نظر آتا ہے، وہ مقام ہمیں کسی اور کا نظر نہیں آتا. تسلیم محض اپنے مولا کے سامنے خاشع خاضع. روایت میں ہے کہ کیا وجہ تھی، 2 وجوہات بیان کرتا کہ زبیر حق کے لشکر سے دور ہو گئے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دفعہ درود بھیجے مولا کی ذات پہ بآواز بلند. حتیٰ روایات ہیں کہ زبیر اہل بیت میں سے ہیں. یعنی جس طرح جناب سلمان کے بارے میں روایت ہے، زبیر کے بارے میں روایت ہے. امام صادق فرماتے ہیں کہ زبیر ہم میں سے تھا جب تک خداوند متعال نے اس کا امتحان اس کے بیٹے کے ذریعے سے نہ لیا. اولاد نے گمراہ کر دیا زبیر کو. یہ ایک روایت کے مطابق کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو ایک جاسوس کو پکڑنے کے لیے بھیجا، زبیر ساتھ ہے. ایک مقام پر پہنچے، اور خاتون جو جاسوس تھی اور کچھ خبریں مدینہ کی کفار قریش تک پہنچانا چاہتی تھی. کہا کہ وہ خطوط جو مدینے سے مکے لے کر جا رہی ہے وہ ہمیں دے دو، ہمارے پاس اطلاع ہے کہ یہ خطوط تم منتقل کر رہی ہو مدینے سے مکہ، لہٰذا امیر المومنین پہنچتے ہیں، زبیر ساتھ ہے. کہا یہ خط دے دو. انکار کرتی ہے، اور ایسا انکار کرتی ہے کہ زبیر کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس وہ خط موجود نہیں. لیکن علی کا ایمان، کہا نہیں، رسول اللہ نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ خط اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس وہ ورق موجود ہے، وہ پرچے موجود ہے. لہٰذا جب امیر المؤمنین کا وہ ایمان، وہ یقین دیکھتی ہے تو وہ عورت وہ پرچے نکال کر مولا کے حوالے کر دیتی. بعض تحلیلات یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ زبیر اپنا مقایسہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنے لگے کہ یہ مقام جو علی کے پاس ہے
کہیں یہ مقام مجھ تک پہنچ جائے. اور یہ وہ چیز سبب بنی کہ زبیر علی کے مقابل آنا شروع ہو گئے. کہ کس طرح انسان اتنی چھوٹی سی تسلیم اگر نہ ہو، تسلیم محض نہ ہو، ان کے وہ معنوی کمالات، وہ معنوی مقامات کے سامنے خشوع و خضوع انجام نہ دے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ راہ الہی سے منحرف ہو جائے. اور یہی ہر انسان کا امتحان ہے اس دنیا کے اندر کہ کتنا اللہ کے ولی کے مقابل تسلیم ہوتا نظر آتا ہے، کتنا ان کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرتا نظر آ رہا ہے. ہم زیارات کے جملے تواتر کے ساتھ ہمارے یہاں موجود ہیں، زیارت کے بعد کی دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ مولا میں اپنا سب کچھ، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنا گھر، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا وہ آپ کو پیش کرنے کو تیار ہوں. اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تسلیم محض ہوں آپ کے سامنے. تصور نہیں کر سکتا کہ ان کا مقابلہ کیا جائے، تصور نہیں کر سکتا کہ ان کے بغیر اس دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے انسان، سعادت حاصل کر سکے. ایسا کہا گیا تسلیم ہو جاؤ. خدا نے متعال نے حضرت آدم کو خلق کیا اور فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ و جانشین بنا رہا ہوں. فرشتے پریشان ہو گئے. وہی مادی وجود انسان کا دیکھ رہے تھے، کہا اے خدا تو اس کو خلق کر رہا ہے کہ جو زمین پر فساد برپا کرے گا، خون خرابہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم اس مادی بدن کو دیکھ کر وہ شجرہ خبیثہ کا تصور لے کر آ رہے ہو، میں شجرہ طیبہ کو زمین پر اتار رہا ہوں. تم یزید ابن معاویہ کو دیکھ رہے ہو، میں حسین ابن علی کو بھیج رہا ہوں. یہ مادی وجود جب متصل ہے اس روح ولایت کے ساتھ، جب تک متصل ہے سعادت حاصل. لیکن جیسے ہی یہ رابطہ جدا ہوا ویسے ہی یہ جسم فاسد ہو جائے گا. پہلے آپ کے سامنے روایت بیان کی کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. روایت کہتی ہے کہ اگر حجت الہی نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے. یہ زمین اس قابل نہ رہے کہ یہ زندہ رہ سکے. تصور کریں اگر انسان کا جسم اور اس کی روح کا تعلق ٹوٹ جائے. اب یہ انسان ڈاکٹر ہی کیوں نہ رہا ہو، نہ صرف یہ کہ اپنا علاج نہیں کر سکتا، اگر اس کے جسم کو دفنایا نہ گیا تو یہ بیماریاں پھیلانے کا سبب بن جائے گا. نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے نہ دوسروں کا دفاع کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ روح سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا. روایت کے مطابق حجت الہی روح کائنات ہے. اگر اس حجت کا تعلق اس کائنات کے ساتھ منقطع ہو جائے تو یہ کائنات بے روح بدن کی مانند ہو جائے گی. جس طرح ہم دعائے ندبہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ کہ جس کے سبب زمین اور آسمان متصل ہیں، کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ زمین و آسمان ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یہ کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے. روح کائنات حجت الہی. اور جب یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی تو آیا انسان تصور کر سکتا ہے کہ اس روح سے متعلق ہوئے بغیر، اہل بیت کی ولایت سے متمسک ہوئے بغیر دنیا و آخرت کے اندر سعادت حاصل کر لے؟ نہیں، کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے پاس سوائے یہ کہ اہل بیت کے در کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. لہذا فرشتوں کو حکم دیا گیا، تعمیل کی. یعنی جب وہ امتحان ہوا، دیکھا اللہ کے خلیفہ، خلیفۃ اللہ، ولی اللہ کی حیثیت کو جانا، اس کے فضائل و مقامات کو جانا، تو اللہ نے بولا جان لیا بس سجدہ کرو.
تسلیم ہو جاؤ. فسجدوا، یہ سب کے سب سجدے میں جھک گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس. قرآن کہتا ہے ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور اس نے استکبار کیا. قرآن بتا رہا ہے کہ اگر خلیفۃ اللہ کے کمالات کے سامنے تم خاضع و خاشع نہ ہو، خلیفۃ اللہ کے کمالات کے سامنے تم تسلیم نہ ہو، اس کے معنوی مقامات و فضیلت کو قبول نہ کرو، ید اللہ کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار کرو، وجہ اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو عیا کرو، لسان اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرو، تو تمہارا شمار ابلیس میں سے ہوگا، تمہارا شمار شیاطین میں سے ہوگا، تمہارا شمار استکبار میں سے ہوگا، کہ جو راہ خدا سے لوگوں کو نکال کر راہ شیطان کی طرف آگے بڑھاتا ہے. لہذا تسلیم ہو جاؤ ان کے سامنے، اور ان کی ولایت، اس ولایت کا اقرار، جس طرح شکر نعمت صرف زبان سے متعلق نہیں ہے، اسی طرح اس ولایت کا اقرار صرف زبان سے متعلق نہیں ہے. لازمی ہے کہ زبان سے بھی اقرار کیا جائے، لیکن کافی نہیں ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ کے سامنے خطبہ میں نے اس کے چند فقرات پڑھے، امام جب مکے سے نکلنا چاہتے ہیں، اہل کوفہ کے خطوط امام تک پہنچ چکے ہیں. اور یہاں یہ شبہ بھی ہمارے سامنے واضح رہے کہ اہل کوفہ کے خطوط مکے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حسین ابن علی نے اہل کوفہ کے خطوط کے سبب قیام کیا تھا. نہیں، حسین نے قیام کیا تھا، اور جب اہل کوفہ کو اطلاع ملی تو اب خط لکھا کہ آپ نے قیام کیا، ہم اس قیام میں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہماری زمین ہموار ہے اس قیام کے لیے. خطوط لکھے، کیا کہا؟ لیس علینا الامام، ہم پر کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، ہم آپ کو امام قرار دیتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں. فاقبل، یہ ہماری دعوت قبول کیجیے، آئے ہمارے شہر میں، آئے کوفے میں، آئے زمان میں کوفہ سنبھالے. ہم یزید کے کارندوں کے پیچھے نماز عیدین نہیں پڑھتے، ہم ان کے پیچھے نماز جمعہ نہیں پڑھتے، ہم ان کو اپنا حاکم تصور نہیں کرتے، آپ آئیں. امام نے خط کا جواب دیا، لیکن کیا ہوا؟ وہ زبانی اقرار، وہ خطوط، ایک مرحلہ وہ آیا، ان سب نے بے وفائی کی، اور حسین ابن علی کربلا میں تک و تنہا رہ گئے. یعنی اگر خالی زبان سے اقرار کا مسئلہ ہوتا تو کربلا میں 72 نہ ہوتے، مدینہ ساتھ ہوتا، مکہ ساتھ ہوتا، کوفہ ساتھ ہوتا. لیکن حسین نے شرط یہ رکھی کہ من کان فینا باذلا مہجتا وموطنا علی لقاء اللہ نفسا فلیرحل معنا. دیکھو، قربانی کا جذبہ رکھتے ہو، اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہو، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، تو اس امتحان میں پاس ہو سکتے ہو. اہل کوفہ کے خطوط، نتیجہ کیا نکلا کہ فاطمہ کا لال، رسول اللہ کا نواسا کربلا میں تک و تنہا رہ گیا. رسول اللہ کی بیٹیاں، یہ آنے والے ایام، جن ایام کے آنے سے اہل بیت کے گھر میں فرش عزا بچ جاتا، یہ اہل کوفہ کی بے وفائی اس نہج پر لے آئی امت مسلمہ کو کہ سب کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور حسین ابن علی، علی کی بیٹیاں کربلا کے میدان میں تک و تنہا موجود ہیں. پہلی محرم گزر گئی، وہ دن کہ جس دن اہل بیت کے گھر میں فرش عزا بچ جاتا ہے. ریان ابن شبیب کی وہ روایت آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے. آتے ہیں مولا کی خدمت میں، امام کہتے ہیں ابن شبیب، جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ ابن شبیب،
یہ ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ عرب کے جاہل بدھو اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے. اس مہینے میں ظلم و قتال نہیں کیا کرتے تھے، لیکن یبن شبیب رسول اللہ کی امت نے اس مہینے کا پاس نہ رکھا اور نہ صرف محرم کی حرمت کو پامال کیا بلکہ رسول اللہ کی حرمت کو پامال کیا، رسول اللہ کی اولاد کو قتل کیا، رسول اللہ کی بیٹیوں کو اسیر کیا. ابن شبیب ان كنت باكيا لشيء فابكِ للحسین، اے ابن شبیب اگر کسی چیز پر رونا چاہتے ہو تو حسین ابن علی پر گریہ کرنا. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا ذُبِحَ الْكَبْشُ، ارے حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جس طرح بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے. امام کہتے ہیں ہاں، ارے جب ہلال محرم نمودار ہوتا تھا میرے بابا کے چہرے پر ایسی غم کی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ جتنا عاشور نزدیک آتا جاتا تھا میرا بابا موسیٰ کاظم اتنا زیادہ غمگین ہوتا جاتا تھا. ایک وقت وہ آتا تھا کہ اتنا گریہ شدید ہوتا تھا کہ میرے بابا کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. ہاں، اہل بیت کا گھر سوگوار ہے. ایک شخص آیا امام صادق کی خدمت میں، مولا ارے اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے قتل ہونے کے بعد گریہ و ماتم برپا کرتے ہیں، لیکن اے مولا ہم نے دیکھا آپ اور آپ کے شیعہ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی فرش عزا بچھا دیتے ہیں، ماتم کی صفیں برپا کر دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں اذا حل ہلال المحرم، ارے جب یہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے فرشتے حسین کا وہ خون آلود کرتا، ارے وہ زخموں سے چور کرتا، وہ زخموں سے پارا پارا کرتا بلند کرتے ہیں. وَنَرَاهُ نَحْنُ وَشِيَّتُنَا هَذِهِ بِالْبَصِيرَةِ لَا بِالْبَصَرِ، اور ہمارے شیعہ حسین کے اس کرتے کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہمارے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ارے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے. ہاں اے مولا آپ کے گھر میں فرش عزا بچھ گیا، لیکن ہاں آج اس شہید کا تذکرہ ہے جو بعض علماء کے مطابق ارے اسے کربلا کا پہلا شہید کہنا چاہیے. ارے وہ شہید جو کربلا تو نہ پہنچ سکا، لیکن جب حسین نصر عاشور خیمے سے باہر نکلے، روایت کہتی ہے وَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، حسین نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا. اب بے سر لاشوں کے، پامال لاشوں کے سوا حسین نے کسی کو نہ پایا تو سب انصاروں کو ایک ایک کر ندا دینا شروع کی. سب سے پہلے حسین نے جس کو پکارا یا مسلم ابن عقیل، اے میرے بھائی مسلم، اے میرے بھائی مسلم، آؤ آ کر دیکھو اب تمہارا مولا تک و تنہا. کون مسلم؟ کہ جب یہ کوفہ کے اہل کوفہ کے خطوط آئے، امام نے جواب میں کیا بھیجا؟ قد بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، کہ اب میں اس کو تمہاری جانب بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد ہے اور میرے اہل بیت میں سے قابل اعتماد ترین شخص ہے. کون؟ مسلم ابن عقیل. آئے کوفہ، امام کے لیے بیعت لی. مسلم خوش ہیں، کوفہ آمادہ ہے. کوفے نے حسین کے بابا سے بے وفائی کی طرح حسین سے بے وفائی نہیں کی، فوراً خط لکھتے ہیں مولا کوفے آ جائیں، کوفہ آمادہ ہے، کوفے والوں کی تلواریں آمادہ ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں. امام علیہ السلام تک یہ خط پہنچ تو گیا، لیکن ہاں ایک روز وہ آیا جب نماز عشاء کے لیے مسلم مسجد کوفہ میں آئے. 30 افراد موجود ہیں. ایک وقت وہ آیا، مسلم نے سلام پھیرا، دیکھا اب 10 افراد بچے ہیں. مسجد سے باہر نکلے، مسلم کوفے کے اندر تک و تنہا، بے وطن مسلم، غریب مسلم، مسافر مسلم، بھوکا پیاسا گلیوں کے اندر پھرتا جا رہا ہے. ایک مرحلہ وہ آیا، پیاس کی شدت طاری ہے، تھک ہار کے بیٹھ جاتا
خاتون باہر نکلی، کہا اے مسافر کیا ہوا، اے شخص کیا ہوا؟ حسین مسلم سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، مسلم کا سر جھکا ہوا، پانی طلب کرتے ہیں، توام مومنہ ہے، جاتی ہیں پانی لے کر آتی، مسلم سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہا اے شخص آیا پانی نہیں پیا؟ کہا پی لیا، کہا جب پانی پی لیا تو جاؤ اپنے گھر، مسلم سر جھکائے ہوئے ہیں، کہا اے اجنبی ارے اس وقت مناسب نہیں ہے کہ تم اس حال میں میرے دروازے پر موجود ہو، جاؤ اپنے اہل و عیال کے پاس۔ ایک مرتبہ مسلم کا صبر ٹوٹا، سر کو بلند کیا، اے کنیز حسین، اے میرے مولا کی مومنہ، ارے میں مسلم ابن عقیل ہوں، ارے وہ کہاں جائے، ارے جس کا اس کوفے کے اندر گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، جو اس کوفے کے اندر غریب الوطن ہو۔ ایک مرتبہ تڑپ گئی، کہا ارے میرے مولا کا سفیر، دروازہ کھولا، مسلم کو گھر میں بلایا، کہا مولا اے میرے مولا کے سفیر تشریف رکھے، کھانے کا اہتمام کیا، پانی کا اہتمام کیا۔ ہاں وہ وقت آیا تو کا فرزند گھر لوٹتا ہے، منافق انسان ہے، کمزور ایمان رکھتا ہے، اطلاع دے دیتا ہے کہ اس کے گھر میں مسلم نے پناہ لی ہوئی ہے۔ اب مسلم اس صداؤں کے منتظر ہے، جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم آمادہ ہوئے، زرہ پہنی، تلوار نکالی۔ یہ وہ وقت ہے جب طوع کے گھر پر حملہ ہونا شروع ہوا، کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے تلواریں، کہیں سے آگ برسائی گئی۔ ہاں مسلم تیار ہوئے، تیار ہو کر نکلنا چاہتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے تو رکاوٹ بن گئی، نہیں مولا میں اس حال میں آپ کو جانے نہیں دے سکتی۔ امام کہتے ہیں، جناب مسلم کہتے ہیں کہ اے تو ارے میں گوارا نہیں کر سکتا ایک مومنہ کے گھر پر حملہ ہو اور ایک مرد وہاں موجود ہو۔ میں کہوں گا اے جناب مسلم، ارے تصور میں عصر عاشور آتا، ارے سید سجاد ہے، خیمے جل رہے ہیں، زینب ام کلثوم ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی جان۔ مسلم نے جنگ لڑی، مکر و فریب کے ساتھ مسلم کو گرفتار کیا گیا، اور اب مسلم کو لے کر جاتے ہیں دارالامارہ کی جانب۔ مسلم کلمہ استرجاع پڑھتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک لعین ساتھ موجود ہے، کہتا ہے کیوں ایسا اقدام کیا کہ آج گریہ کر رہے ہو؟ مسلم تڑپ جاتے ہیں، ارے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، ارے حسین اپنی بیٹیوں کے ساتھ کوفے آ رہے ہیں، ارے کسی طرح میرے مولا کو خبر دو۔ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، مسلم کو دارالامارہ لے کر گئے، سر جدا کیا گیا، مسلم کا لاشا پامال کیا گیا، گلیوں کوچوں میں پھرایا گیا۔ ارے یہ بنی ہاشم کا پہلا لاشا ہے، یہ بنی ہاشم کا پہلا شہید ہے جس کا سر جدا کر کر شام بھیجا گیا، جس کے لاشے کی بے حرمتی کی گئی۔ میں کہوں گا اے مسلم، ارے یہ کوفے کی گلیوں میں مسلم کے لاشے کا پھرنا، ارے یہ شاید زینب ام کلثوم، سکینہ اور رقیہ کے جب یہ کوفے کی گلیوں میں آئیں گی تو ارے شاید ان گلیوں سے مسلم کا لاشا ارے اس پامالی کی حالت میں کہیں کنکر ہٹا رہا ہوگا، کہیں پتھر ہٹا رہا ہوگا، کہیں کانٹے ہلا رہا ہوگا، ارے کہیں ایسا نہ ہو حسین کی بیٹیاں پاپ رہنا جب کوفہ کی گلیوں میں جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند متعال ہمارا شمار حقیقی معنی میں عزاداران سید الشہداء علیہ السلام میں فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے، ملت مظلوم فلسطین کو فتح و نصرت عطا فرمائے، انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے، ہم سب کا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔
اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا، تم کیسے کلمہ گو ہو؟ اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا، تم کیسے کلمہ گو ہو؟ راہ خدا میں جس نے، راہ خدا میں جس نے سر کو کٹا دیا اس کو بھلا دیا، تم کیسے کلمہ گو ہو؟ اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا، تم کیسے کلمہ گو؟ تم اپنی غیرتوں کو بازار میں تو لاؤ، روئیں گے ہم کبھی نہ اپنا معیار غیرت دنیا کو تم بتاؤ، روئیں گے ہم کبھی نہ غیرت کو تیری جس نے، غیرت کو تیری جس نے شرم و حیا دیا اس کو بھلا دیا، تم کیسے کلمہ گو ہو؟ اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا، تم کیسے کلمہ گو ہو؟ اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو